جمعے کے دن والدین کی قبر پر جانا، کیا جمعہ کے دن والدین میں سے کسی کی قبر کی زیارت کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ ارسلان صاحب راولپنڈی سے۔ نہیں جناب، لوگ آج کل جمعے کے دن یا عید کے دن قبرستان جا رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی بھی دن جب چاہیں آپ قبرستان چلے جائیں، اپنے والدین یا بزرگوں کی قبر پہ بھی جا سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں وہاں جا کے، اور قبرستان جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے زورھا فانھا تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے دن متعین نہیں ہے۔ جمعے کو اس نیت سے جانا کہ اس دن ثواب زیادہ ملے گا تو یہ پھر بدعت ہے۔ والد کی وفات کے بعد روزانہ قبرستان جانا، میرے والد کے انتقال کو 8 مہینے ہو گئے ہیں، میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں، وہاں جا کر سورہ یاسین وغیرہ پڑھتا ہوں، تو کیا روزانہ وہاں جانا بدعت ہے؟ بہت سے لوگ اس سے روکتے بھی ہیں۔ یونس صاحب انڈیا سے، دیکھیں سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جانا تو بدعت ہے۔ سورہ یاسین تو کہیں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ اگر صرف زیارت کے لیے جاتے ہیں تو 2 زیارتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو قبرستان کی زیارت کے لیے جانا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا زورھا فانھا تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو جتنی زیادہ زیارت کریں آپ، روزانہ جائیں، روزانہ آخرت قبر کو یاد کرنے کے لیے تو روز جانا بھی فضیلت ہے، اس میں کوئی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ جب نبی نے حکم دے دیا تو ہر آدمی اپنی استطاعت کے بقدر جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے اسپیشل والد کی قبر کے لیے جانا، تو اس کا بھی حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی آپ کو اجازت دی جائے، ان کی زیارت کی، تو اللہ نے اجازت دے دی۔ تو والدہ سے محبت تھی، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، تو والد سے اگر آپ کو محبت ہے تو ان کی قبر کی زیارت کا دل چاہتا ہے انسان کا، میں جا کے اپنے والد کی قبر کی زیارت کروں۔ لیکن اسپیشل دعا مانگنا کے لیے جانا یا تلاوت کے لیے جانا، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دعا ہر جگہ سے قبول ہوتی ہے، ایصال ثواب ہر جگہ سے ہوتا ہے، تو اس نیت سے آپ نہ جائیں۔ ہاں، جانے کے بعد آپ وہاں دعا کریں یا کچھ تلاوت کر لیں تو وہ جائز ہے۔ ایک ہے گئے اور آپ کو خیال آیا کہ خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے والد کے لیے دعا کروں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ وہیں جا کے تلاوت کروں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا، وہیں جا کے دعا مانگوں گا تو ٹھیک ہے، وہاں جا کے دعا مانگنے میں ذرا استحضار زیادہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے تو بہرحال فائدے کی چیز ہے، لیکن ایسی چیزیں آہستہ آہستہ بدعت بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ روزانہ والد صاحب کی قبر کی زیارت کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس زیارت کی بیس والد صاحب سے محبت ہونی چاہیے۔ پھر وہاں جا کے فضول بیٹھنے کے بجائے آپ سورہ یاسین پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں والد صاحب کے لیے، تو یہ بھی ایک ثواب کا عمل ہے، اس کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہ کانسیپٹ کہ یہاں سے ثواب پہنچاؤں گا تو کم پہنچے گا، وہاں جا کے یاسین پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ تصور 100% غلط ہے۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، کیا قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ جہاں یہ خطرہ ہو، شرک کا وہم ہو، جیسے کوئی مزار ہے یا ایسا قبرستان ہے جہاں لوگ مردوں سے دعائیں مانگتے ہیں، وہاں آپ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو گے تو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ آپ بھی قبر سے مانگ رہے ہو، تو ایسی وہم والی جگہوں پہ بہتر یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگی جائے، تاکہ شرک کا دروازہ نہ کھلے اور لوگ آپ کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ لیکن جہاں ایسا نہیں، جیسے سعودی عرب میں تو اس کا تصور نہیں ہے کوئی قبر سے مانگ رہا ہو، تو وہاں اللہ کا فضل ہے کہ یہ قبر پرستی نہیں ہے وہاں، جیسے ہمارے انڈیا پاکستان میں جو بدعتیوں نے شروع کی ہوئی ہے، سعودی عرب میں تصور نہیں ہے۔ اب وہاں اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے تو کوئی وہم بھی نہیں کر سکتا کہ قبر سے مانگ رہا ہے، لیکن بہرحال ذرا سا بھی وہم کا اندیشہ ہو کہ قبر سے تو نہیں مانگ رہا تو پھر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ میرا معمول یہ ہے کہ میں جب قبر پہ دعا مانگتا ہوں تو ہاتھ جب اٹھاتا ہوں تو رخ قبلے کی طرف کر لیتا ہوں، اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ وہم ہی ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کا رخ قبر کی طرف ہو اور پھر قبلے کی طرف ہو، تو صاحب قبر کے لیے آپ دعا مانگ لیں تو یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جنازے کے سامنے قرآن پڑھنے کی حقیقت، جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبدالصمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے۔ جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھنا یا سورہ یاسین پڑھنا، میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، تو اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہاء نے غلط لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے، تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے لوگ،
غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں. اب جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے, آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے. تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو یا سورہ اخلاص پڑھ لو, سورہ یاسین پڑھ لو, کوئی بھی سورت پڑھ لو, تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں. اس وجہ سے کہا جاتا ہے. اور اس میں پھر جنازے کے میت کے ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے, کیونکہ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے. اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فاتصدق عنہا, میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو, تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے. تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے, تلاوت کا ذکر نہیں ہے, لہذا تلاوت جائز نہیں. تو اختلاف رائے ہے اس میں. بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے, کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا تقل لہما اف, ماں باپ کو اف مت کرو, تو یہ ایک مثال ہے, مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو. تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے, تو ایک مثال ہے, مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے, اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے, ثواب حاصل کریں گے, اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو ثواب پہنچائے گا. تو اچھا ہے نا, اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں. تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے. یہ ہماری رائے ہے. اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث میں, لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں. البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ قرآن خوانی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا. تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا, تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے. یہ خوب ذہن میں رکھیں. جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں, جائز ہے, لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو, آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں, تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں, اب یہ اجتماعی عمل بن گیا, یہ بدعت ہو جائے گا. تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل ہے, کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں, اور اجتماعی سطح پہ تو ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا, کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو. حضرت عمر کی شہادت. سمجھ لو اسلام آسان ہے لیکن لچکدار نہیں ہے. آسان ہے اسلام, لچک نہیں ہے. جو لا اللہ نے بنا دیا اس کو فالو کرنا پڑے گا. کیسے؟ ایک مثال دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا توبہ سے ہر گناہ معاف ہوتا ہے معاف. جو آپ کے ذمہ قرض آ گیا نا, دین اللہ کی کا حق یا مخلوق کا, وہ دینا پڑے گا. 20-30 سال آپ نے نمازیں قضا کر دی, آپ مسلمان تھے, آپ پہ نماز فرض تھی, آپ کو 30 سال کے بعد خیال آیا اللہ معاف کرے گا, لیکن اللہ کہے گا قرض ادا کرو, اب قضا پڑھو اس کو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قضاء عمری نہیں ہے, یہ فضول باتیں کرتے ہیں, اجماع امت کے خلاف باتیں کرتے ہیں. آج کل کے اسکالر جو بھی اجماع امت کے خلاف لے کے جا رہا ہے, آپ اس کی بات کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو. اس پر اجماع امت کا, آج کل کے مفتیوں کے اختلاف کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو پہلے مسائل اتفاقی ہو چکے ہیں وہ ہو گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ نے نماز کی توبہ کر لی, اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ کہے گا معاف کر دوں گا. معاف کیا کروں گا؟ ٹائم پہ پڑھنی تھی نہیں پڑھی, یہ جرم معاف کر دوں گا. لیکن جو دین آپ کے ذمے ہے وہ کوئی مفتی یا مذہبی اسکالر معاف نہیں کر سکتا. اس میں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہوگی. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا قضاء عمری کی کوئی دلیل دو, ان سے بولو معافی کی دلیل دو آپ, کہ بغیر پڑھے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. تم کہاں سے اللہ کی طرف ایک ایسی چیز کی نسبت کر دیتے ہو جس کا اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے؟ کتنا بڑا جرم کیا, نماز کو ساقط کر دیا بغیر کسی دلیل کے. ہے بھائی دیکھو, جس کا حق ہے اس کو حق ہے نا کہ وہ ساقط کر دے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے اور پی گئے. آپ نے کہا تھا 1 مہینے بعد دوں گا. بھائی یہ بچوں کو خاموش کروائیں اوپر, ٹھیک ہے نا. آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے قرض لیے. قرض کس کا تھا؟ میرا. آپ نے کہا 1 مہینے بعد دوں گا. آپ 1 مہینے بعد نہیں دے رہے, ترسا رہے ہیں, تڑپا رہے ہیں. 6 مہینے گزر گئے, مجھے بہت غصہ آ رہا ہے کہ آجا, پکڑائی میں آئے گا تو نہیں چھوڑوں گا میں تجھے. اور میں نے کہا اب تو 6 مہینے بعد لے کے بھی آئے گا نا, پیسے تو لوں گا لیکن سزا دوں گا تجھے, کیونکہ تو نے اتنا ڈیلے کیوں کیا. آپ نے سوری کر لی 6 مہینے بعد کہ یار معافی چاہتا ہوں یار. اب جب آپ نے سوری کی ہے, میں نے کہا چلو بھائی اب یہ قرض لے آئے گا, اب میں اس پہ غصہ نہیں ہوں گا کیونکہ میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ جو ڈیلے کیا نا معاف کر دیا.
تیسرا بندہ اٹھ کے اس کو جا کے کہتا ہے اب تو پیسے نہ دے، اب تو پیسے مفتی صاحب کے پیسے نہ دے۔ اگلا کہتا ہے بھائی کیوں نہیں دوں، ایک تو میں نے ڈیلے کیا، اب بھی میں نہ دوں۔ تو وہ اگلا بندہ کہتا ہے بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ تیرے ذمے مفتی صاحب کے پیسے ہیں؟ اس پہ کوئی حدیث، اس پہ کوئی قرآن کی آیت کہ تو نے ابھی بھی دینے ہیں؟ تو یہ سمجھدار ہوگا تو کیا کہے گا؟ بھائی یہ معاف کرنے کا حق اس کو ہے جس نے پیسے دیے ہیں، یہ تھرڈ پرسن کو بولو نہیں۔ تو اگر مفتی صاحب نے ایسی کوئی بات کہی ہے کہ جو ڈیلے کر دے گا تو میں معافی کر دوں گا، یعنی جو ٹائم پہ میرا قرضہ نہیں دے گا نا، اب اس کو میری طرف سے یہ سہولت ہے کہ صرف توبہ کر لے، قرضہ بھی ختم۔ اس سے بڑا مفتی دنیا میں کوئی بیوقوف دیکھا آپ نے جو کہے کہ جس نے میرے پیسے ٹائم پہ نہیں دیے اب وہ صرف سوری کرے گا، صرف سوری کرے گا تو وہ پورا ہی اڑا دوں گا میں اس سے قرضہ۔ تو اگر یہ سامنے والا جو 1 لاکھ روپے کھا کے بیٹھا ہوا ہے نا، یہ 2 نمبر ہوگا نا، تو ان مذہبی اسکالر کی باتیں اس کو فوراً سمجھ میں آئیں گی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ دو۔ لیکن 1 نمبر ہوگا نا تو وہ کہے گا اس کی کیا دلیل ہے کہ جس کا حق تھا اس نے معاف کر دیا ہے، اس کی دلیل مفتی صاحب سے کوئی تحریر لے کر آؤ۔ قضائے عمری کے ساتھ یہی حشر کیا ہے آج کل کے مذہبی اسکالرز نے، اور آج کل کے مذہبی اسکالرز کو جنہوں نے اپنا باپ بنا لیا ہے ائمہ مجتہدین کو چھوڑ کر، ان لوگوں نے بھی یہی حشر کیا ہے۔ اللہ میاں نے کہا تھا نماز قائم کرو، فجر کی نماز فجر کے ٹائم پہ ہونی چاہیے، ظہر کی ظہر کے ٹائم پہ ہونی چاہیے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں قائم کی، قضا کرتے رہے، 10 سال تک قضا کر کے اپنے اوپر ایک بوجھ کھڑا کر لیا۔ تو آپ کو خیال آیا کہ یار میں نے بہت بڑا جرم کیا، 10 سال نمازیں نہیں پڑھی، میں توبہ استغفار کروں۔ آج کل کے جو مذہبی اسکالر قرآن و سنت کے نام پہ جو بیوقوف بناتے ہیں، جن کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ آتا ہے، سینس تو ہے ہی نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ جو آج کل کے مذہبی اسکالر تمہیں مجتہدین سے ہٹا رہے ہیں نا قرآن و سنت کے نام پہ، خدا کی قسم یہ قرآن و سنت میں نہیں لے کر آ رہے، یہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں۔ قرآن و سنت جو ایکسپلین پہلے ہو چکا ہے نا وہ اوتھینٹک ہے، وہ مستند ہے۔ آج کل کے تلوں میں تیل نہیں ہے ان اسکالرز میں، یہ اتحاد امت کے نام پہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ 10 سال ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی، اتنا بڑا جرم کیا، اللہ کا قرض اس کے اوپر، حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا، اللہ کا قرض سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے۔ آپ نے اللہ کا قرض اپنے اوپر لاد دیا۔ اب آج کل کے اسکالر میں سے کوئی اسکالر اٹھا، اس نے کہا کہ صرف سوری کر لو اللہ تعالیٰ سے، یہ 10 سال کی نمازیں کیا ہو جائیں گی؟ معاف۔ جب آپ ریلائبل مفتیان کرام کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی سوری کرنے سے یہ جرم معاف ہو جائے گا کہ آپ نے 10 سال تک پڑھی کیوں نہیں ہے، لیکن اللہ کا قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ تو وہ اسکالر جو نام نہاد اسکالر ہیں، انہوں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں ہوگا؟ ہے بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں ہوگا؟ حالانکہ دلیل اس کی ہونی چاہیے کہ معاف ہو گیا ہے۔ کہ مفتی صاحب سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ 10 سال کی نمازیں معاف نہیں ہوں گی۔ مفتی اگر مفتی ہوگا تو کہے گا اس لیے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اللہ نے وہ نمازیں معاف کر دی ہیں۔ لہذا جو اسکالر یہ بات کر رہا ہے نا، مفتی کہے گا کہ اس سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ سوری سے وہ ساری نمازیں ذمے سے ساقط ہو جاتی ہیں توبہ کرنے سے، کیونکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے وہ معاف کر دی ہیں، تو تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کیوں کر رہے ہو جو اللہ نے کہی نہیں ہے؟ کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دو گے تو میں نمازی ذمے سے ساقط کر دوں گا؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ کہیں ہے قرآن میں حدیث میں کہ جو 10 سال چھوڑے گا تو خالی سوری سے اس کا قرضہ معاف کر دوں گا؟ آپ خود قانون ساز بن گئے ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی حرج بہت ہے 10 سال کی نمازیں پڑھنے میں، اور اسلام میں تنگی نہیں ہے۔ حرج جب ہے جب 10 سال کی نمازیں ایک دن میں ہو۔ 10 سال کی نمازیں 10 سال میں کر لو بھائی۔ 1 کروڑ روپے لے کے کوئی بندہ پی گیا نا، روزانہ پیسے لے رہا تھا بٹوے سے نکال کے، کھربوں روپے جمع ہو گئے۔ تو جب تک جس کے پیسے چرائے ہیں وہ معاف نہ کرے اور آپ کے پاس دلیل نہ ہو کہ اس نے معاف کر دی ہیں، کیا وہ کروڑوں روپے معاف ہوں گے اس بیس پہ کہ یہ حرج ہے ان کروڑوں کے ادا کرنے میں؟ کورٹ یہ کہہ دے گی کہ بھائی تھوڑے تھوڑے کر کے پے کر دو، ایک دم نہ دو۔ ذمے سے ساقط کر دینا یہ آج کل کے مذہبی اسکالر کی بہت بڑی جرت ہے، جو انہوں نے کس کی طرف نسبت کر دی؟ بغیر کسی دلیل کے کس کی طرف نسبت کر دی؟ اللہ کی طرف۔ اور ایسے جاہل ہیں، مطالبہ ہم سے کرتے ہیں کہ قرآن حدیث سے دلیل لے کر آؤ کہ 10 سال کی نمازیں قضا کرنا لازم ہے۔ بھائی جس نے معاف کی ہیں آپ اس سے دلیل لے کر آؤ، کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے معاف کر دی؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف کون کر رہے ہیں؟ آج کل کے اسکالر۔ خوف بھی نہیں آتا خدا کا ان لوگوں کو، شرم بھی نہیں آتی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور جب میں جذباتی ہوتا ہوں نا تو آج کل کے کچھ اسکالرز نے میرے خلاف مضمون لکھنا شروع کر دیا، مفتی صاحب کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے مضامین اب بعض لوگوں نے میرے بارے میں لکھنا شروع کر دیے۔
یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو میرے معتقد ہیں، لیکن کہتے ہیں کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں مفتی صاحب حد اعتدال سے بولو ہٹ جاتے۔ ایک عاملوں کے بارے میں مفتی صاحب حد اعتدال سے تجاوز کر لے، سارے عامل غلط، یہ تھوڑا مفتی صاحب زیادتی ہے۔ ایک 3 طلاق کے مسئلے میں نے کہا نا کہ اگر کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھ لے گا وہ زنا ہی ہے، بیوی حلال نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تھوڑی کیا ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اتنا بھی سختی نہ کریں آپ۔ میں بتاتا ہوں ابھی۔ تیسرا یہ مسئلہ قضاء عمری، قضاء عمری ساقط نہیں ہوتی ذمے سے، اجماع امت کے خلاف ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ نماز سے بڑھ کر اسلام میں کوئی حکم بولو نہیں ہے۔ کسی مذہبی اسکالر نے فتویٰ دے دیا نا 10 سال کی نمازیں، اس سے بولو یہ تو نے فرض کی ہیں یا اللہ نے فرض کی ہیں؟ اللہ نے معاف کر دی ہیں، بتا بھائی اس کی کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف کوئی پروفیسر صاحب کر رہے ہیں یا کوئی اسکالر کر رہا ہے آج کا۔ اور چوتھی عدالتی خلا، میں جب کہتا ہوں نا عدالتی خلا، جو آج کا جو قانون گورنمنٹ میں بنا ہوا ہے یہ بالاجماع باطل ہے۔ اس پہ بھی کچھ اسکالر نے میرے خلاف لکھنا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب خلا کے مسئلے میں بھی ایکچولی تھوڑا سا کیا ہو رہے ہیں، کنٹرول سے باہر، اتنا بھی نہیں ہے۔ ٹاپک سے ہٹ کے میں تھوڑا ان چاروں کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایکسٹریم لیول پہ نہیں ہوں، میں اعتدال پہ ہوں۔ دیکھو اعتدال کسے کہتے ہیں؟ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا رکھنا۔ ایک چیز کالی ہے نا، ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ سفید ہے، میں کہوں یہ دھک کالی ہے، بھائی اتنی کالی ہے کہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گی۔ لوگ کہیں مفتی صاحب تھوڑا اعتدال سے کام لیں۔ وہ جب کہہ رہا ہے سفید ہے، آپ جب کہہ رہے ہیں کہ کالی ہے، تو بیچ کا کوئی پیلا رنگ کہتے ہیں آپ اس کو، تو یہ اعتدال ہوگا یا جھوٹ ہوگا؟ بھائی جب 100% بلیک ہے، کسی بھی زاویے سے دیکھو بلیک ہے، تو اس کو بلیک کہنا ہی اعتدال ہے۔ تو یہ جو خلا کا مسئلہ ہے نا، خلا کا، ابھی ایک نیا کلپ آیا ہے کہ میرے خلاف پھر کسی نے، پرانی عادت ہے ان کو چین نہیں آتا جب تک میری ویڈیو لگا کے ری ایکشن نہ کریں نا، تو میں نے یہ عدالتی خلا کا کہا یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ اس کی بیس پہ اگر کوئی عورت کہیں اور نکاح کرتی ہے وہ زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہے۔ چند کنڈیشن ایسی ہیں جس میں ہم اس خلا کو معتبر مانتے ہیں، وہ ہیں، وہ تو میں بتا چکا ہوں، چند کنڈیشن ایسی ہیں۔ لیکن علی الاطلاق کورٹ کے پاس یہ حق ہو جائے کہ عورت جب جائے کورٹ اس کو خلا کی ڈگری پکڑا دے، جیسے کہ لا یہی ہے، لا تو پاکستان میں نا، حضرت ویڈیو نہ بنائیں، جو پاکستان میں لا ہے نا وہ یہی ہے کہ جج پابند ہے کہ وہ خلا دے گا۔ یہ خلا کلعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت بولو نہیں ہے۔ اس پہ مشہور زمانہ اسکالر نے ابھی دوبارہ میرے خلاف کلپ بنایا کہ مشکات کی اتنی حدیثیں اور فلانی اتنی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث مشکات کی یا پورے ذخیرے حدیث میں میرا چیلنج ہے، خدا کے لیے مارکیٹ میں لے آؤ یار، ہمارے کان ترس گئے ہیں، آنکھیں ترس گئی ہیں۔ کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ عورت کو طلاق کا یا نکاح ختم کرنے کا حق ہے بذریعہ کورٹ۔ شوہر ظلم کر رہا ہو نا مخصوص نوعیت کا، اس کی بات میں نہیں کر رہا، وہ تو میں بھی مانتا ہوں۔ نارمل کنڈیشن میں یا چھوٹی موٹی باتوں میں ایک عورت نہیں رہنا چاہتی، وہ کہہ رہی میں نہیں رہنا چاہتی، یہاں شوہر کی مرضی کے بغیر عورت علیحدگی نہیں لے سکتی۔ اسلام میں نکاح میں داخل ہونے کا عورت کے پاس حق ہے، نکاح سے نکلنے کا عورت کے پاس اسلام میں رائٹ نہیں ہے۔ اب خواتین کو یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آتی، چھوڑ دیں اسلام کو چینج نہ کریں آپ، اسلام چینج نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ چھوڑ دیں بھائی، ہمیں یہ اسلام میں لگتا ہے یہ ظلم ہے عورت کے اوپر، تو نہ لاؤ، آپ جاؤ کسی ہندو سے شادی کرو، آپ اس کے پاس، ان کے پاس ہر وقت حق ہے بھائی، جیسے ہندو خود طلاق دے سکتا ہے، عورت بھی جب چاہے عدالت سے خلا لے سکتی ہے۔ اسلام میں ایسا ہی ہے۔ کوئی اسکالر یہ بات کرتا ہے نا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو آپ میرے سامنے بٹھا دیں اس کو، آن لائن لے آئیں اس کو، مشہور آدمی ہو، ہر آڑا ترچھا مشہور ہونے کے لیے بعض دفعہ آ جاتا ہے، تو میں بتاؤں گا مشکات میں کتنی حدیثیں ہیں، بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں، وہ سارے میں ان کمبختوں کو ترجمے تک نہیں آتے ہیں حدیثوں کے۔ اگر عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہوتا ہے نا، کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، قرآن حدیث تو پہلے کامن سینس ہوگی تو قرآن حدیث سمجھ میں آئے گا نا، کامن سینس ہی نہیں ہے، قرآن حدیث تو ویسے ہی نہیں ان بیچاروں کے پاس، اور کامن سینس بھی نہیں ہے، اور وہ آج کل ہمیں بتا رہے کہ ابو حنیفہ امام شافعی کو فالو نہ کرو، ان لوگوں کو فالو کرو۔ کامن سینس کیا کہتی ہے کہ میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق کیا رہ جائے گا اگر عورت کے پاس بھی طلاق کا حق حاصل ہو جائے؟ فرق کیا رہ جائے گا؟ ارے میاں بیوی میں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ میں جب دونوں چاہیں بریک اپ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بولو نا، دونوں جب چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، تو پھر میاں بیوی کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ فرق صرف اتنا ہو جائے گا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں عورت ٹاٹا کر کے ویسے ہی چلی جاتی ہے، یہاں کورٹ سے کہے گی مجھے ٹاٹا کروا دو، کورٹ اس کو پکا ٹھپا لگا کے ڈگری دے دے گی۔ گرل فرینڈ میں تو پکا ٹھپا بھی نہیں لگتا، یہاں تو پکا ٹھپا لگ جائے گا۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی کا فرق ہی ختم ہو جائے گا۔ اتنی سینس اس بے وقوفوں میں نہیں ہے، اور یہ ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں، ملین سبسکرائبر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ میں تو کہتا ہوں یہ اس قوم کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے، جیسے سیاسی حکمران جب کوٹتے ہیں نا میں پکڑ کے، صحیح کوٹتے ہیں بھائی، ووٹ کس نے دیا تھا؟
वोट भी तो मैं और आप ही देते हैं ना। तो ये जो मजहबी स्कॉलर मंजन बेच रहे हैं ना और उल्लू बना रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही हो रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि आपने कुरान और सुन्नत को समझने के लिए अबू हनीफा पे एतमाद नहीं किया। आपको लगा वो बेचारों को कुछ भी नहीं आता था, जो ताबीन तबा ताबीन के दौर के लोग थे। आपको खैर वो बेचारे मंजन बेच के चले गए। आपने इमाम शाफी पे एतमाद नहीं किया, जिनको करोड़ों लोगों ने फॉलो किया है। आपने कहा उनको नहीं पता था। आपने इमाम मालिक पे एतमाद नहीं किया, आपने इमाम अहमद बिन हंबल पे एतमाद नहीं किया। जब इतने बड़े बड़े फुकाहा पे आपने एतमाद नहीं किया तो अल्लाह ने आपको इन मंजनों के हवाले कर दिया है कि ये मंजन बेचेंगे और तुम क्या करोगे, इनसे मसाइल पूछोगे। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये कहता हूं, ये खुला कलदम है, इसकी कोई 2 टके की हैसियत नहीं है। जज अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, किसी और की बीवी पे अल्लाह ने जज को इख्तियारात बोलो ना नहीं दिए। अब खवातीन को ये पसंद ना आए तो छोड़ दें इस्लाम को। जहां इतने सारे करोड़ों काफिर हैं, चंद औरतें अगर जहन्नम में चली जाएंगी तो हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आजकल एक नया भूत ये सवार हो गया मजहबी स्कॉलर्स पे कि खवातीन को खुश करने के लिए उनके वो हुकूक बयान किए जा रहे हैं जो इस्लाम ने दिए नहीं है, फेवर लेना है इनको। जैसे कह दिया ना, औरत पे सास की खिदमत नहीं है, शौहर की खिदमत नहीं है। अबे ना वो बच्चे पैदा कर रही है, ना वो शौहर की खिदमत करेगी, ना वो सास की खिदमत करेगी। कमाना उस पे वैसे ही लाजिम नहीं है, तो पेड़े खाने के लिए आई है घर में क्या? ऐसी बात करते हो जो तुम अपनी बीवी पे मुंतबिक नहीं कर सकते। तुम्हारी बीवियां कैसे घरों में रहती हैं? ना वो तुम्हारी माँ की खिदमत करेंगी, ना तुम्हारी खिदमत करेंगी, ना बच्चे तो वैसे ही पैदा नहीं हो रहे। एक आध होता है, उसके बाद बढ़ गया, बच्चों का प्रोग्राम सारा क्या हो गया, बढ़ गया। वो बात करो जो तुम खुद सोसाइटी में अपने ऊपर झील सकते हो। तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी को कह रही है पानी पिलाओ, और तुम्हारी बीवी आगे से कहते सास की खिदमत मुझ पे वाजिब नहीं है। तुम्हारी गैरत कहां चली जाएगी उस वक्त? समझ में आ रहा है कि जापान से आया हूं, गुस्से में हूं क्योंकि वहां मैंने खानदानी निजाम देखा है तबाह होते हुए। ये नहीं किस्म के लोग वहां भी ब्रॉड माइंडेड पैदा हुए, बेड़ा ही गर्क कर दिया पूरे सिस्टम का। जो इस्लाम ने औरत को हुकूक दिए हैं वो बड़े खानदानी हुकूक हैं। उन हुकूक की बात करो भाई जो हुकूक इस्लाम ने दिए हैं। इस्लाम ने ये कहीं नहीं कहा कि तुम्हारी बीवी ना तुम्हारी माँ की खिदमत करेगी, ना तुम्हारी रोटी पका के खिलाएगी। इस्लाम ने कहा है भाई खर्चा तुम्हारे जिम्मे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत सिखाई है अपनी ज़ौजा की कि जहां से अम्मी आयशा बर्तन से मुंह लगा के पानी पीती, वहीं से आप भी मोहब्बत का इजहार करते हैं। कभी आपने अपनी बीवियों को मारा पीटा नहीं है, हाथ नहीं उठाया, बर्दाश्त किया। ऊंच नीच हर घर में होती है। अपने साथ सफर में लेके जाते थे, दावत में लेके जाते थे। ये हुकूक हैं जो इस्लाम ने दिए, ये वाले दो भाई। तुम क्या सिखा रहे हो उनको कि जब मुंह उठाए वो अदालत में जारी है? क्यों? औरत ने, इस्लाम ने औरत को राइट दिया खुला का। औरत को जो खुला का राइट दिया है, खुला एक एग्रीमेंट है। राइट का मतलब ये कि औरत अगर ये नहीं रहना चाहती तो शौहर से डिवोर्स का मुतालबा कर सकती है महर की मुआफी पे, कि मैं महर छोड़ती हूं, मुझे तलाक दे दो। इस महर छोड़ के तलाक लेने को खुला कहा जाता है। ये एग्रीमेंट है। जब तक शौहर राजी नहीं होगा, ये एग्रीमेंट दोनों तरफ से होता है। ये कुरान से भी पता चलता है, हदीस से भी पता चलता है, बुखारी मुस्लिम। और ये जो स्कॉलर ने कह दिया ना कि मिशकात पर इतनी हदीसें, मेरा चैलेंज है एक हदीस आप तर्जमा करके बता दो जिससे आपका वाला खुला जो आप साबित करना चाहते हो वो साबित हो जाए। तो मैं जब किसी पे इतना मजबूत दावा कर रहा हूं ना, तो फेंक नहीं रहा होता मैं बैठ के यहां। समझ में आ रही है बात? एक दूसरी बात आमिलों के बारे में। अभी हमारे एक दोस्त हैं हजरत यानी क्या नाम है, मुझसे जूनियर है अगरचे काफी वो, लेकिन काफी पॉजिटिव काम कर रहे हैं। मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब हैं मुझसे काफी जूनियर, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव। उनसे किसी ने सवाल पूछा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब आमिलों के बहुत खिलाफ हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गए हुए हैं। उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया कि भाई वो थोड़ा सारे गलत नहीं है, कुछ इनमें ठीक भी हैं। आमिलों के बारे में सारे गलत नहीं होते, कुछ इनमें बोलो ठीक। एक तो ये बात भी की कि भाई रुकिया तो इस्लाम में साबित है, तो मैं रुकिया का तो मैं मुनकिर नहीं हूं भाई। दम तो मस्जिद के इमाम से करवा लो। जिन चुड़ैल भूत भी किसी पे करोड़ों में किसी 2-4 पे आ सकता है, तो किसी भी नेक आदमी से दम करवा लो। और हजरत मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह वो आमिल नहीं थे। खुदा के लिए उनको बदनाम मत करो, वो आमिल नहीं थे। ये उनकी करामत थी कि कोई भी कुछ लिख के दे दिया करते थे। अल्लाह उनको दुआ थी, उनकी माँ की या किसी बुजुर्ग ने उन्होंने खिदमत की थी, गालिबन उनकी वालदा ने उनके लिए दुआ की थी कि तू किसी के लिए कुछ भी लिख के दे देगा, अल्लाह उसको पूरा कर देगा। तो अहलुल्लाह के साथ अलग मामलात होते हैं। वो आमिल नहीं थे। मैंने ये बात बयान में कही थी, उनके बेटे ने आके फिर जामिअत रशीद में बताया कि वाकई मेरे वाले साहब आमिल नहीं थे। ये करामत थी उनकी कि किसी को भी कुछ लिख दिया तो बस वो हो गया। करामत के तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो उनका भी बयान आया, अपने लिहाज से उन्होंने ठीक कहा, अपने लिहाज से कि आमिल जो है एक्चुअली कुछ यूं भी होते हैं, कुछ 1-8% सही भी होते हैं, 1% भी सही नहीं होता। अगर मुझे एक बंदा आमिलों में सही मिल जाए ना, मैं अजायब घर में रखवाऊंगा, 1 करोड़ रुपए का टिकट लगाओ उसके ऊपर, क्योंकि ऐसी चीजें मार्केट में है ही नहीं।
آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ سے جونیئر ہیں اور اچھا آپ خود کہہ رہے ہو کہ بھئی جامعہ کے ٹیچر ہیں استاذ ہیں, تو کیا وہ غلط بول رہے ہیں؟ وہ غلط بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی اس کا مطلب وہ صحیح عالم نہیں ہے. بھائی اس کا علم دین سے تعلق نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ علماء سے وہ چیزیں پوچھیں جن کا دین کے علم سے تعلق ہے. نکاح طلاق کے مسائل, وراثت کے مسائل. عامل صحیح ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں, یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مشاہدے کا مسئلہ ہے. ان کی عمر کم ہے, میرے تجربہ زیادہ ہے. ہم نے ایک بھی نہیں دیکھا ڈھنگ کا, بہت تلاش کیا, بہت تلاش کیا. اور میں جو کہتا ہوں وہ سارے 2 نمبر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارے برے ہوتے ہیں, ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں, تھوڑے سے نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن اوپر کی سیٹنگ ان کی خراب ہوتی ہے, پاگل ہوتے ہیں. عملیات کر کر کے کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے. ان کو جن چڑیل بھوت اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی. آپ کی کھوپڑی کام کر رہی ہوتی ہے, آپ ان کے پاس بیٹھتے ہو تو تھوڑے دن میں آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ. پھر آپ کہتے ہو یار میں بھی جب حضرت جی کے پاس گیا تھا ایک چڑیل انہوں نے مجھے دکھائی, وہاں سے بھوت دکھایا. ابے وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا, وہ خود پاگل ہے, وہ خود دماغ خراب ہو گیا اس کا فلیتے پلیتوں میں پڑھ کے. تم کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ اس کے پاس جانے سے پہلے کبھی تمہیں یہ نظر آتا تھا چڑیل اور بھوت تمہیں نظر آتے تھے کبھی؟ تو یہ منجن ہمارے سامنے کسی عامل کے باپ میں دم ہے, آئے ایک جن چڑیل بھوت میرے سامنے لا کے دکھائے. بکواس ہے, یہ منجن ہے. میں اتنا کانفیڈنٹلی جب ان کے اور مفتی رشید احمد خورشید تو ہم سے بہت جونیئر ہیں اس بارے میں اپنے اکابر کو نہیں مانتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں اپنے بزرگوں کو نہیں مانتا اس بارے میں. آپ کہہ سکتے ہو اچھا آپ اپنے بزرگوں سے بھی آگے نکل گئے. بھائی میں میڈیکل سائنس سے اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں, میں ڈرائیونگ میں اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں, میں دین کے علم میں اپنے بزرگ سے آگے نہیں جا سکتا. دین کے علم کی جہاں بات ہوگی میں اپنے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈالوں گا. بھائی ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ, ان کا تقویٰ ہم سے زیادہ. عاملوں کا تعلق علم دین سے نہیں ہے. یہ عامل ہندو پنڈتوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں, پادریوں میں زیادہ ہوتے ہیں, جن چڑیل بھوت بھگانے والے. اس کا تعلق ہے مشاہدے سے. یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں, خود کچھ بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں تو منجن بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں میں, کانفیڈنٹلی. ایسا نہیں ہے کہ ہوائی ایک دم صبح اٹھا تو عاملوں کے خلاف تقریر شروع کر دی. کوئی بھی ڈھنگ کا نہیں ہے, ان سے دور رکھو اپنے آپ کو. اور اگر نہیں رکھا نا تم نے, باتوں میں آ گئے کہ جی وہ حضرت جی ان کے, ابے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے الو بنایا ہے. مفتی رشید احمد خورشید تو بےچارے ابھی نئے نئے آئے ہیں مارکیٹ میں. ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا, ان عاملوں نے ان کو الو بنا دیا. میں بزرگوں کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, وہ پھر بے ادبی ہے. ورنہ بڑے بڑے بزرگوں کو ان لوگوں نے الو بنایا. آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ ہاں کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان میں. ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اعتماد ہونا چاہیے, پھر ان کا پتہ چلتا ہے. یہ بہت, اور یہ سعودی عرب کی مثالیں, اب امام کعبہ کو جن چڑیل بھوت, یہ منجن بہت ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. میں نے بڑے بڑے بیوقوف دیکھے جو امام حرموں کے جا کے جن اتار رہے ہیں. وہ امام حرم کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو وہ امام حرم بھی بیوقوف بن گئے. تو بھائی جب ان کی فیلڈ نہیں ہے تو بن سکتے ہیں وہ. یہ ہو نہیں سکتا کوئی ڈاکٹر امام حرم کو غلط ٹیکا لگا کے آ جائے. اس کا امام حرم سے کیا تعلق ہے؟ بھائی ڈاکٹر فراڈی تھا, اس نے غلط ٹیکا لگا دیا, یا اناڑی تھا. یعنی عاملوں کا منجن یہ ہر جگہ بک رہا ہے. اور اس میں جہاں بھی مذہبی, میں بھی جاپان گیا نا, وہاں جن چڑیل بھوت بالکل بھی نہیں تھے. مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت ایسا نہیں ہے, یہاں بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ وہی ہوتے ہوں گے جہاں ان کے مذہبی رہنما بیٹھتے ہوں گے. انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ وہ بدھسٹ ہے نا. میں نے کہا جو ان کے مندروں میں جاتا ہے نا بدھسٹ, جاپانی سائنسدان جاتا ہوگا عبادت کرنے, اسی پہ جن بھی آئے گا, اسی پہ بھوت بھی, اسی پہ جاپانی چڑیلیں. کیونکہ یہ منجن چڑیل بھوت کا, جادو ٹونے کا مذہبی طبقے میں بکتا ہے. چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ بدھسٹ ہو. جو مذہبی نہیں ہے نا, سیکولر لوگ ہیں, ان میں یہ منجن بکتا نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, کیونکہ جادو بہرحال برحق ہے. اب چونکہ مذہبی لوگوں کو ہے کہ ہے, اب اس امکان کی بیس پہ کوئی بھی الو بنا دے. مثال کے طور پر ایک بیماری ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے, اس میں الو بنانا مشکل کام ہے. ایک بیماری ہے جو کروڑوں میں کسی ایک کو ہو سکتی ہے, اس میں ہو سکنے کی بیس پہ الو بنانا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اس بیس پہ کہ بھائی نبی پہ بھی تو جادو ہو گیا تھا, تو فلانے پہ کیوں نہیں ہو؟ ابے فلانے پہ ہو سکنے کی بات نہیں, ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یہ اس نے کیسے بتا دیا کہ اس پہ جادو ہوا ہے؟ اس کو کیسے پتا چل گیا؟ کوئی بھی اٹھ کے بولتا رہے. تو اس لیے بھائی یہ میں کانفیڈنٹلی بولتا ہوں کہ عامل سارے برے نہیں ہوتے. میں مانتا ہوں کچھ نیک ہوتے ہیں, تھوڑے سے کچھ نیک ہوتے ہیں, لیکن اوپر کی کھوپڑی خدا کی قسم ان کی سیٹ نہیں ہوتی. وہ خود پاگل ہوتے ہیں. کوئی ایک پاگل نہ ہو تو مجھے بتاؤ, یا اگر پاگل نہیں ہے تو فراڈی ہے, پھر وہ بہت بڑا فراڈی ہے. دیکھو جو چھوٹے فراڈی ہوتے ہیں ان کو پکڑنا آسان ہوتا ہے. کاش یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. بڑے بڑے فراڈیوں کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور مجھے حوالے نہ دیا کرو حضرت جی فلاں, حضرت فلاں کے ہم بہت اعتقاد ہے, لیکن دین کے علم کے معاملے میں تقوی میں ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں. عاملوں کے منجن میں ہم ان پہ اعتماد بولو نا نہیں کرتے. باقی
جادو برحق ہے, جنات بھی آ سکتے ہیں, کروڑوں میں کسی ایک پہ آ جاتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, یا مسجد کے امام یا کسی نیک آدمی سے دم کرا لو. بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو معاملہ پروگرام بڑھ جائے گا. وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گے, پھر دوبارہ چڑیل آئے گی, پھر تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. فلیتے پلیتے, ایک دھاگا یہاں ایک یہاں پر فلیتا, اتنا عذاب میں مرو گے بھی سالے, اسی مصیبت میں مرو گے تم. فلیتوں پلیتوں سے جان نہیں نکلے گی تمہاری کبھی. ہمارے یار اللہ نے اتنے ہمیں اولادیں دی ہیں, ہمارے گھر میں بچے بیمار بھی ہوتے ہیں, صحت بھی ہوتی ہے. ہم نے تو کبھی نہ کوئی فلیتا نہ کوئی پلیتا نہ کسی عامل نہ میں نے تو عاملوں کو چیلنج کیے, تیرے باپ میں دم میں تو آ یار, 2-4 چڑیل بھوت ہمارے گھر بھی بھیجنا. یہ منجن انہی لوگوں کو بکتا ہے جو ان لوگوں کو مانتے ہیں. اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, یہ ہندوؤں میں بھی ہیں. یہ مذہبی لوگوں کا منجن ہے. سیکولر لوگ تمام تر عیبوں کے باوجود اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. انگریز سیکولر ہے نا, وہ جب راکٹ بھیجتا ہے نا چاند پہ, پڑ گیا تھا نا ایک دفعہ راکٹ بھیجا تھا, اگر وہ پنڈت جی کے سے دم کروا کے یا کسی مسلم اسکالر سے دم کروا کے بھیجتا نا, تو کہتا ہے یہ اس دفعہ کچھ چڑیل نے کچھ اوپر جا کے کیا ہے. ان کے سارے سائنسدان بکرے کاٹ رہے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے. انہوں نے دیکھا یار جب تباہی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی, اس کی لاجک کو تلاش کرو. میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں, معاملات صحیح نہیں ہیں. جب لڑائیاں ہو رہی ہیں تو انسان کے بچے بنو نا, دیکھو غلطی کس کی ہے, کون پہلے بدتمیزی سے بات شروع کرتا ہے, پھر لڑائی ہوتی ہے. عاملوں نے یہ دھندا ہی سارا ختم کر دیا. عاملوں نے بولا اپنی غلطی کی اصلاح مت کرو, اصل میں تمہاری ساس نے تمہارے اوپر چڑیل بھیجی ہوئی ہے. بجائے اس کے کہ آدمی دیکھے کہ نتائج غلط جو نکل رہے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں یا بیگم ٹھیک ہو جائے, وہ اپنے بارے میں سوچے یہ کیوں جھگڑا ہو رہا ہے. نہ بھائی, وہ تعویذ رکھا ہوا ہوگا بیل میں. 15-16 سال پرانی بات ہے, مجھے پتا تھا یہ بہت نالائق ہے نا, لڑ رہے تھے بدتمیز سے دونوں, ایک نمبر کے. شادی سے پہلے ہی بدتمیزی میں مشہور تھے, تو ظاہر ہے شادی بھی ہو گئی تو پھر تو بدتمیزی انتہا کو پہنچے گی. لڑائی جھگڑے ہی نہیں ختم ہو رہے. لڑکی کا بھائی چلا گیا کسی بزرگ کے پاس, وہ بزرگ بھی ہمارے ہاں بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں. افسوس تو اس پر ہے نا, میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں بولتا, یہ ذہن میں رکھو, میں 1 نمبر کے خلاف بولتا ہوں. یہ بھی میری بات کو نا غلط لے جاتے ہیں. 2 نمبر تو سب مانتے ہیں 2 نمبر ہیں, جو 1 نمبر ہیں وہ بھی 2 نمبر ہیں, میں ان کے خلاف بول رہا ہوں. کیا کریں, بات سے بات نکل. پہلے یہ سنا دوں نا, تو اس نے بتایا کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے وہ فلاں بزرگ ہیں, انہوں نے کہا ان کے گھر میں ایک بیل ہے, اس میں تعویذ کیا کسی نے. میں نے کہا الو نا کسی اور کو بنانا, کسی اور کو بنانا الو. تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم بجائے اس کے کہ اپنی بہن کو سمجھاؤ جو بدتمیزی کر رہی ہے وہ, یا شوہر کے رشتہ دار میاں کو سمجھائیں کہ اگلا غصے ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے انسان کا بچہ بن جا, گھر تو ایسے ہی چلتا ہے نا. وہ اس کے گھر میں بیل ہی نہیں تھی, اتفاق کی بات یہ ہے. لیکن ایسی اندھی عقیدت ہے نا ان کمبختوں کی, وہ جتنا مردی جھوٹ بول دے, نہیں جی حضرت جی ہیں, بنیان کمبخت سونگ سونگ کے عورتوں کے بتا رہے ہیں. یہ تو میں 2 نمبروں کی بات کر رہا ہوں. عورتوں کے بنیان سونگ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ جن ہے. تمہیں شرم نہیں آتی اپنی عورتوں کے بنیان مردوں غیر مردوں کو سنگھاتے ہو یار. اپنا پجامہ سنگھایا کرو جا کے. اس کو کوئی مانگے نا تو اپنی بنیان لے کر بولا یہ میرا انڈر ویئر ہے, یہ اپنی ناک میں گھسیڑ. ان کمبختوں کا علاج ہی ہے. ایک آدمی نے عامل کے ساتھ صحیح کیا تھا, اس نے کہا آپ کے بال چاہیے, اس نے زیر ناف بال لے جا کے دے دیے اس کو. صحیح کیا بالکل. مجھے اچھا نہیں لگ رہا مسجد میں یہ باتیں کرتے ہوئے, لیکن تمہارے دلوں سے میں تمہاری زندگیاں بچانے کے لیے ان کمبختوں کی عقیدت نکالنا چاہتا ہوں. دشمنی تو میں مول رہا ہوں, تمہیں تھوڑی کچھ کہے گا. دشمنی تو میں مول رہا ہوں. تو بات آئی تھی دماغ میں, پتہ نہیں نکل گئی, اتنی خاندانی بات آئی تھی. تو وہ اس نے کہا بیلوں کے اوپر جو ہے نا, یہ سارا آج کا جو ٹاپک ہی بڑھ گیا سارا ان عاملوں کے چکر میں. سارا ٹاپک جو میں کتنا شکر کا اور وہ لے کے چلا تھا, وہ ٹاپک تو بڑھ گئے. یہ بھی ضروری ہے بھائی. ان عاملوں کے مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں کائنڈلی, لیکن یہ عاملوں کے بارے میں کسی کی باتوں میں نہ, کوئی ان دلوں میں تیل نہیں ہے. تو بات اتنی خاندانی تھی یار, عامل کے بارے میں تھی, نکل گئی دماغ سے. تو کوئی بھی حرم کا امام کا علاج کر رہا ہے, یہ سب منجن ہوتے ہیں ان لوگوں کے کہ میں نے امام میں فلانے کا کیا تو میں نے ڈمکانے کا کیا, تو وہ پھر تصویریں لگا کے ہاں یاد آ گیا الحمدللہ, اللہ کا بڑا. دیکھو میرے ساتھ بھی کسی کی تصویریں دیکھو نا کہ میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, اس کی مسجد میں کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, تو وہ آپ سے اگر چندہ مانگتا ہے تو ان تصویروں کی بیس پہ آپ چندہ بولو مت دو کہ بھئی مفتی صاحب اس کی مسجد میں جا کے دعا. میں نے جب چندے کا بولنا ہوگا تو میں اپنے منہ سے پھوٹوں گا, کیونکہ اس طرح 2 نمبر لوگ بھی مجھے کیش کراتے ہیں کہ بھائی کہیں بھی مسجد بن رہی ہے میں تو چلا جاؤں گا دعا مانگنے. تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اس مسجد میں کھڑے ہوئے تھے تو اس کا مطلب یہ ریلائبل آدمی ہے. نہیں بھائی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہو سکتا ہے ریلائبل ہو سکتا ہے 2 نمبر. چند باتیں فراڈی لوگوں کی علامتیں, مذہبی فراڈیوں کی
غیر مذہبی کی تو وہ تو آپ جانتے ہوگے، جب میں مذہبی لائن کا آدمی ہوں نا، مذہبی فراڈیوں کی چند باتیں. مدرسے کا محتمم بھی ہو اور 4 بیویاں بھی ہوں، فوراً احتیاط برتو اس سے. اچھا، لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب میری 4 وائف ہیں. آپ کو میں یقین سے کہوں، میں فوری طور پر خوش نہیں ہوتا. میں ایک دم سمجھ جاتا ہوں کہ یہ پہلی علامت ہے 2 نمبر ہونے کی. آپ کہو گے یار مفتی صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ وجہ اس کی میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں آپ کی سورس آف انکم کیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ غریب آدمی کو 4 ملتی نہیں ہے. مل سکتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فراڈی ہے، ایسا نہ ہو کوئی 4 رکھی ہوئی ہو تو آپ بولو فراڈی ہے، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن محتاط ہو جاتا ہے آدمی کہ یار یہ مل کیسے گئی تجھے 4، کیونکہ ہم نے تو ابھی جا کے ہوئی ہیں ہماری، ہمیں پتا ہے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور اب ہم مشہور ہو گئے اور مالی لحاظ سے بھی کافی اسٹیبل ہو گئے پہلے کی نسبت. لیکن کیسے مل گئی؟ لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب گیا وہاں میری 4 ہیں. میں ایک دم تھوڑا سا نا ایسے ہوتا ہوں، اللہ خیر کرے یار. جی آپ کرتے کیا ہیں؟ میرا پراپرٹی کا بزنس ہے. ماشاءاللہ آپ کا پراپرٹی کا بزنس ہے. یہ آپ نے بھی اسی پروسیس سے گزرنا ہے. تو پراپرٹی کے لیے بھی تو پہلے کہیں سے پیسہ آیا ہوگا نا، باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے یہ بزنس آپ کا. پھر جب وہ کہتے ہیں نا میرا مدرسہ ہے، تو میں اور بھڑکنے لگتا ہوں، کیونکہ مدرسہ سے بڑی نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں IMF نے بھی ایجاد. بولو اب چپ کیوں ہو گئے؟ IMF جو نوٹ چھاپتا ہے نا، جو قرضہ دینے کے لیے، نوٹ تو IMF نہیں چھاپتے نا، نوٹ تو مختلف. امریکہ سمجھ لو آپ، سب سے زیادہ دنیا میں ڈالر چل رہا ہے نا، امریکہ کے پاس بھی ڈالر چھاپنے کی ایسی مشین نہیں ہے جیسی مدرسہ اور یتیم خانہ اور یہ ٹرسٹ، فاؤنڈیشن، ٹرسٹ جتنے بھی ہیں، چاہے کوئی بھی ٹرسٹ، اس سے بہتر نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں آج تک کسی نے ایجاد بولو نہیں کی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ کہہ سکتے ہیں میں مدرسوں کے خلاف ہوں، نہ میں 4 شادیوں والوں کے خلاف ہوں، نہ میں مدرسے کے خلاف ہوں. میں کہہ رہا ہوں جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو کان بہرحال کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ تحقیق کریں گھس کے، کہ کائنڈلی ذرا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ مدرسہ کا جو آپ کا پیسہ آتا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی آڈٹ کا سسٹم ہے؟ کہاں سے آتا ہے، کہاں خرچ ہوتا ہے، ٹیچروں کی تنخواہیں، تو ذرا آپ بتا سکتے ہیں؟ 2 نمبر آدمی یہیں پہ آ کے کیا ہو جاتا ہے؟ بولو الجھ جاتا ہے. کیا بتائیں یار، چند سال پرانی بات ہے. اسی طرح ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ٹوپی داڑھی، مفتی صاحب میری بھی 4 ہیں آپ کی طرح، ہاں کر کے ملے مجھے. میں ایک دم ہوشیار ہو گیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے. میں ڈر گیا تھوڑا سا. میں نے نہیں کہا کہ 2 نمبر ہے، میں نے کہا آپ کی 4 ہیں ماشاءاللہ. اوپر سے میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی نا سن کے. میں نے کہا یار یہ بندہ، کیونکہ یہ مجھے کیش کرانے کے لیے آیا تھا، تو میں نے پوچھا آپ کرتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا میرا مدرسہ ہے. میں نے کہا 2 علامتیں تو جمع ہو گئی فراڈی ہونے کی. ابھی بھی یقین نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لو. بعض مدارس کے محتمم ہیں 1 نمبر ہے، بیویاں بھی 4 ہیں، وہ 1 نمبر ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی مدرسے کا محتمم 4 شادیاں کر لے تو وہ 2 نمبر ہے. نہ، میں تو احتیاط کا حکم دے رہا ہوں آپ کو. ایسے میں نے دیکھے ہیں، میں ملا بھی ہوں، مدرسہ چلا رہے ہیں، بہت 1 نمبر لوگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، چندے کا ایک پائی کا حساب ہے، اور ان کا اپنا بزنس بھی ہے. یا غریب ہیں، ان کو غریب لڑکیاں نے ان سے شادی کر لی. تو ایسا پاسبل ہے، کسی پہ الزام لگانا مقصد بولو نہیں. لیکن جب میرے سے کوئی معاملہ کرے گا تو پھر تو مجھے حق ہے نا کہ میں گھسوں تحقیق میں. تو آ کے ملے جی میری 4 ہیں ماشاءاللہ. میں نے کہا اللہ خیر کرے، اس کچھ اتنی کم عمری میں 4 مل کیسے گئی؟ تو میں نے کہا آپ کرتے کیا؟ انہوں نے کہا مدرسے کا میں محتمم ہوں. میں نے کہا لے بھائی، فراڈی ہونے کی دوسری علامت بھی بولو سامنے. میں نے پھر باتوں میں پوچھا. میں نے کہا وہ کہتے میرا پراپرٹی کا بزنس ہوگا، لیکن مجھے یقین نہیں تھا بھائی ہو سکتا ہے 1 نمبر آدمی ہو. تیسری چیز جب باتوں میں پتہ چلی کہ میں عملیات بھی کرتا ہوں، اور میں دبئی اور سعودی عرب میں ہمارے بندے جاتے ہیں اربوں کے جن نکالنے کے لیے. میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا تورات، انجیل، قرآن پاک اور زبور 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بندہ 100% 2 نمبر ہے. یہ حلال نہیں کما رہا، یہ مدرسے کا پیسہ بھی مارتا ہوگا دبا کے. لیکن میں نے اناؤنس نہیں کیا اس کے بارے میں. چند دنوں کے بعد اس کے ساتھ جب کہیں میری ایسے نیٹ پہ تصویریں وائرل نہیں ہوئی، کسی کے پاس گئی تو ایک بڑے مفتی ہیں کراچی کے، ان کا فون آیا، مفتی صاحب یہ بندہ بہت بڑا فراڈی ہے، آپ کس کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ نہیں آئی میرے خیال بات سمجھنے. مفتی صاحب یہ بہت کرپٹ آدمی ہے، بدنام زمانہ ہے. میں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی 4 کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھانے کی قسم اٹھا لی تھی.
फिर एक और बंदे का फोन आया, मुफ्ती साहब इसके साथ माली लेन देन बोलो नहीं। ये मैं क्यों मिसालें दे रहा हूं कि जो शरीयत का फलसफा है वो अपनी जगह है, लेकिन मुआमलात क्या हैं? देखो, हमें किसी से बदगुमान होने की इजाजत नहीं है, लेकिन जब किसी मदरसे में चंदा दे रहे हो आप, तो ये तो पैसे का मामला हो गया ना, फिर बदगुमान होना फर्ज है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आप जब ज़कात दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो भाई फिर मोहतमिम साहब आपके पास इतना पैसा कहां से आया है? हाँ, हर एक ना आके पूछे, महल्ले वाले पूछ सकते हैं, मोहतमिम के जिम्मे बताए भाई मेरा ये बिजनेस अलग है और मदरसे का हिसाब किताब क्या है, अलग है। और ये भी याद रखो, ये गैर कानूनी है कि एक ही आदमी के हाथ में सारा हिसाब किताब हो। दुनिया में कोई ट्रस्ट, कोई फाउंडेशन ऐसी नहीं है जिसमें एक आदमी वन मैन शो, ये इलीगल है। एक साहब गए, मौलवी साहब बाहर मुल्कों में चंदा मांग रहे हैं, मुझे किसी ने कहा कि आपके जानने वाले हैं, आपका नाम? मैंने कहा मैं नहीं जानता भाई किसी को। तो कह रहे यार ये तो कह रहे इतनी बेवा। मैंने कहा भाई ये तो इलीगल काम है। ट्रस्ट जब बनते हैं 10-11 आदमी होते हैं, उनको पता होता है कहां से पैसा आ रहा है, उन 10-11 को आपको एतमाद में लेना पड़ता है। अगर कोई मदरसे का मोहतमिम ऐसा है, इधर से पैसा आ रहा है, उसी मोहतमिम की जेब से निकल के जा रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो बस बदगुमान होने के लिए इतना काफी है। इससे ज्यादा डिटेल में बोलो हम तुम सर पे चढ़ के थोड़ी देखेंगे क्या कर रहा है तू। पूरी टीम होती है, कोई ट्रस्ट होता है, रजिस्ट्रेशन होती है उसकी। देखो, मस्जिद में जब पैसा आता है तो कमेटी होती है ना। अगर सदर यहां से पैसा ले, यूं जेब में रखे और एक पंखा लाके लगा दे, फिर वहां से 1 करोड़ रुपए लिए इधर जेब में रखे और जाके एक टाइलें लगा दी, तो बाकी कमेटी पूछेगी ना कि क्या कर रहे हो भाई, हमें क्यों नहीं बता रहे? हक बनता है कि नहीं बनता? तो मदरसे में भी यही हक बनता है, ट्रस्टों में भी यही हक बनता है। तो ये पूरी दुनिया में एक लॉ है और ये शरीयत के बिल्कुल मुताबिक लॉ है। इस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। वन मैन शो जहां भी चल रहा है, शरीयत आपको माली मामलात में बदगुमान होने की इजाजत नहीं बल्कि हुक्म देती है, खासतौर पे ज़कात, सदके और खैरात के मामलात में। हाँ, किसी को पर्सनली किसी पे जाती एतमाद है, वो फिर उन दोनों का आपस का मामला है। आप पे किसी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट है कि भाई ये बंदा एक नंबर है, तो आपको आके पैसे पकड़ा देता है, आप किसी गरीब को दे देना, ये आपका आपस का मामला है। किसी को भी किसी पे ट्रस्ट हो सकता है। जहां खुले आम चंदे होंगे ना, खुले आम कोई ट्रस्ट चल रहे हैं, इदारे चल रहे हैं, वहां पर एक शख्स के हाथ में मामला नहीं हो सकता। समझते हो कि नहीं समझते? हमारी मस्जिद में 15 साल पुरानी बात है, एक डब्बा लगा हुआ था चंदे का, लोग जा जाके पैसे डालते। जब भी डब्बा खुलता तो पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, रसीदों में इमाम की तनख्वाह नहीं है, मौज़िन की तनख्वाह नहीं निकल रही। तो मुझे कमेटी के किसी जो सदर साहब, उन्होंने कहा भाई बड़ा मसला हो रहा है। मैंने कहा भाई ताला जो है ना 2 आदमी खोलेंगे लाजमी, जब तक 2 बंदों के अलग अलग चाबी नहीं होगी पैसे नहीं। जैसे ये हुआ है डबल से भी ज्यादा पैसा हो गया। कोई नमाजी भाई कमेटी ही के चुरा रहे थे पैसे, अल्हम्दुलिल्लाह। या कमेटी का नहीं होगा, कोई नमाजी अलग से किसी ने चाबी बनाई हुई होगी। भाई ये क्या बात है कि एक आदमी ताला खोल रहा है तो पैसे कम आ रहे हैं, 2 मिलके खोल रहे हैं तो पैसे बोलो ना ज्यादा आ रहे हैं। तो पैसों के मामलात में कोई भी आपको जब उल्लू बनाने की कोशिश करता है तो आप उल्लू बोलो मत बना करो। आप पूछो भाई, मैंने 20 दफा या इंतजामिया से कहा है, खुद इनसे पूछे बगैर, क्योंकि बदगुमानी से रोकना खुद फर्ज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी ज़ौजा के साथ तन्हाई में खड़े हुए थे, एक सहाबी करीब से गुजरे, आपने उनको बुलाया, फरमाया मेरी ज़ौजा है। उन सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मैं आप पे थोड़ी शक करूंगा, मैंने यहाँ इंतजामिया से जब मेरे पास रीवो गाड़ी आई है, मैंने कहा आप ऐसा ना हो मेरे खिलाफ इधर उधर बातें करना शुरू कर दें। आप पूछो, मैं आपको बताऊंगा ये गाड़ी मेरे पास कहां से आई है। आप पूछो, मैं बताऊंगा मैंने 4 शादियां कैसे कर ली हैं, कहां से खिला रहा हूं, 4 घर कैसे चला रहा हूं। इनको मैंने खुद हक दिया है ताकि बदगुमान ना हो, क्योंकि शक हो सकता है ऐसा ना हो मुफ्ती साहब मस्जिद के नाम पे दाएं बाएं से चंदा लेके अपने मजे उड़ा रहे हो, दे दनादन शादियां कर रहे हो। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। इसको कहते हैं मामलात, जो आजकल मार्केट में क्या चल रहे हैं, शॉर्ट। और जिस मोहतमिम से पूछो ना, मदरसे का हो या मस्जिद का हो, कि तुम्हारे पास पैसा कहां से आता है, उसको अगर गुस्सा आ जाए ना, इसका मतलब 2 नंबर है। इसका मतलब क्या है? वो अगर कहना तुम कौन होते पूछने वाले। हाँ, ये नहीं कि हर चलता फिरता, महल्ले वालों की बात कर रहा हूं, जो महल्ले के जो भी संजीदा लोग होते हैं। ऐसा ना हो कि कोई भी 10 साल का बच्चा उठ के जाके पूछ रहे तुम्हारे पास पैसा कहां से आया, उधर से दूसरा आ रहा है तुम्हारे पास पैसा कहां से आया। ये तो फिर गैर अखलाकी हरकत है ना। जो भी महल्ले के जिम्मेदार समझदार लोग होते हैं, उनको ये हक है कि आपके इदारे में, इलाके में कोई मदरसा या मोहतमिम से जाके पूछें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदारिस में मेजॉरिटी ठीक लोगों की है हमारे मदारिस में, लेकिन फ्रॉडी लोग भी मदरसा बना लेते हैं। उलमा फ्रॉडी नहीं होते, ये खूब समझ लो। मदारिस के मोहतमिम फ्रॉडी नहीं होते, लेकिन फ्रॉडी लोग भी मदरसों के मोहतमिम बन जाते हैं, बल्कि मदरसे बना लेते हैं, क्योंकि नोट छापने का बेहतरीन तरीका है। तो मैं जल्दी जल्दी बात को समेट के मुकम्मल करूं। एक अदालती खुला के बारे में मैंने कहा बिल्कुल 100% क्या है, गलत। तो ये कॉन्फिडेंटली कहा है, ये मैंने मजाक बोलो नहीं किया। एक मैंने ये कहा था कि आमिल सारे 2 नंबर होते हैं और जो 2 नंबर नहीं होते वो भी ऊपर की सेटिंग उनकी आउट होती है। ये मैंने बिल्कुल भी मजाक बोलो ना नहीं किया। और
مجھے اس کے ما لہو و ما علیہا سب پتہ ہے کہ کون حضرت بزرگ ہمارے اکابر میں کون ہے جو عاملوں سے علاج کروا رہے ہیں، کون نہیں کروا رہے. وہ ان بزرگوں کی ہمارے دل میں بڑی عقیدت محبت ہے، ہمیں پتہ ہے عامل ان کو بھی الو بنا رہا ہے. تیسری چیز قضاء عمری کا تو بتا دیا میں نے، کوئی معاف نہیں ہوتی قضاء عمری. چوتھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو ابھی میرے خلاف نا کچھ اہل حدیثوں کا آ گیا، کسی نے میرے خلاف مضمون لکھا مفتی صاحب 3 طلاق کے مسئلے میں بھی بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس علم نہیں ہے. اصل میں جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اعتدال ہوتا ہے. علم ہے تبھی کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں کہ ککھ بھی نہیں ہے. 3 طلاقوں کو ایک کہنے کی کوئی دلیل بولو نہیں. یہ جو مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے نا نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، ایسی ہی حدیث متع کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متع کر لیا کرتے تھے، عمر نے پابندی لگائی ہے. تو جو اس حدیث کا جواب ہے نا وہی اس حدیث کا بھی وہی جواب. اور نبی کے دور میں ثابت ہے کہ 3 طلاقوں کو 3 مانا گیا ہے. اور ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو حدیث کا ترجمہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. ایک مشہور اہل حدیث عالم ہے، جب ٹی وی میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں، انہوں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس سے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. میں نے کہا یہاں ڈنڈی مار دی ہے انہوں نے، ایک مجلس کا لفظ اپنی طرف سے کیا کیا ہے حدیث میں ایڈ کیا ہے. یہ کہیں بھی نہیں، حدیث میں علی اطلاق ہے تو وہ منسوخ حکم ہے. جیسے متع نبی کے دور میں ہوتا تھا لیکن نبی کے دور میں منسوخ ہو گیا تھا، جابر بن عبداللہ کو نہیں پتہ چلا. تو ایسے ہی نبی کے دور میں 3 طلاق ایک سمجھی جاتی تھی. نبی تھوڑی سمجھتے تھے، وہ صحابہ سمجھتے تھے جو زمانہ جاہلیت کے حساب سے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا. پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا. یا پھر یہ حدیث رخصتی سے پہلے کے بارے میں ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے قبل ان یدخلوها. اسی حدیث کی دوسری حدیث میں ہے کہ رخصتی سے پہلے 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. تو ایک حدیث دوسری حدیث کو ایکسپلین کر رہی ہے نا. ورنہ بخاری میں بھی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، قرآن میں بھی ہے 3 طلاق. قرآن میں تو 2 مقام پر ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی ہم نے کہا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ مذاق بولو نہیں کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تو اچھا. اس میں نے جب یہ کہا کہ اجماعی مسئلہ ہے، آخری بات، تو ایک جو ہے وہ اہل حدیث نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ اجماعی کہاں سے ہو گیا. امام طحاوی نے لکھا ہے کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو پھر انہوں نے یہ شو کیا کہ مفتی صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بھائی جان ہمیں پتہ ہے، امام طحاوی کے قول کا بھی پتہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. امام طحاوی نے لکھا ہے اپنے دور میں کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. پھر امام طحاوی نے دلائل دیے کہ ان کا قول غلط ہے اور آخر میں یہ ثابت کیا ہے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ 3 ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ امام طحاوی سے پہلے اجماع تھا کہ 3 ہوتی ہیں. امام طحاوی کے وقت میں کچھ لوگ اس کے قائل ہوئے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو چکا ہوتا ہے اب اس کی مخالفت کالعدم ہوتی ہے شریعت میں. تو پہلے اجماع ہو چکا ہے صحابہ کے دور میں اس پہ. تو یہاں اہل حدیث اس مسئلے میں ٹو دا پوائنٹ بات کبھی نہیں کرتے. کبھی مفسرین کے حوالے لے آتے ہیں، کبھی فلاں کے حوالے، کبھی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس سے 3 کو ایک کہنا بھی ثابت ہے. عبداللہ بن عباس سے قطعاً 3 طلاقوں کو ایک کہنا ثابت نہیں ہے. کوئی ہے تو ہمارے سامنے لے کر آؤ، ہم اس کا جواب دیں گے. تو ککھ بھی نہیں ملتا اس میں. تو اس لیے، اور یہ جو امام طحاوی نے لکھا ہے نا کہ بعض لوگ اس کے قائل تھے کہ 3 ایک ہوتی ہیں، تو بعض سے اہل سنت بھی ہیں. وہ شیعہ تو مراد نہیں ہے کہیں، کیونکہ شیعہ لوگ مانتے تھے، وہ شروع سے ہی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں، اور بعض نے کہا 3 ایک بھی نہیں ہوتی. یہ شیعہ لوگوں کا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے یہاں 3 دے دی تو خلاص ختم. قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. اور میں اہل حدیث سے کہتا ہوں کہ قرآن حدیث کو صحابہ سے اچھا کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو یار، ایک صحابی دکھا دو بھائی، ٹھیک ہے نا، ضعیف سند سے دکھا دو جنہوں نے ایک مجلس کی 3 کو ایک کہا ہو. اور میں آپ کو بہت سارے دکھا سکتا ہوں جنہوں نے ایک مجلس کو کتنا کہا ہو، 3 کہا ہو، اور دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی ہے انہوں نے. عمر لا کا حوالہ نہیں دیا. تو یہ 3 طلاقیں دے دے کے جو بیوی حلال کر رہے ہیں نا، یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں، میں مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں. ایک چٹکلا سنا کے بس بیان ختم کر دوں، آج تھوڑا لمبا بیان ہو گیا. یہ جو میں نے کہا نا، یہ جو میں کہتا ہوں عامل گڑبڑی ہوتے ہیں، یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا. 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، میں نے مذاق نہیں کیا. عدالتی خلا جو آج جس اسٹائل میں چل رہا ہے وہ کالعدم ہے، یہ میں نے مذاق نہیں کیا. تو چونکہ کچھ اسکالر میرے خلاف لکھ رہے ہیں، وہ سب بہت متشدد ہو گئے ایکچولی. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دبلا سا آدمی ایک موٹے آدمی نے دیکھا، اس دبلے کو دیکھ کے تھوڑی شرارت سوجی نا، تو اس نے دبلے کو دھکا دے کے گرا دیا. اب وہ دبلا آدمی جب نیچے گرا ہے تو انسلٹ محسوس کی. تو دبلے نے سوچا کہ اگر میں اس سے انتقام لوں گا تو ایک دھکا اور آئے گا، انتقام نہیں لوں گا تو بے عزتی ہوگی، لوگ کہیں گے اس نے دھکا دے کے گرا دیا اور تو کچھ بھی نہیں. تو دبلے نے موٹے سے پوچھا کہ تم نے یہ سیریسلی یہ کیا یا مذاق کیا ہے؟ اس کا خیال تھا وہ کہے گا میں نے مذاق کیا، تو میں کہوں گا چلو یار کوئی بات نہیں یار. تو اس دبلے نے موٹے سے پوچھا کہ تم نے سیریسلی مجھے دھکا دیا یا مذاق کیا؟ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر سیریسلی آپ کو دھکا دیا ہے. مطلب یہ تھا کر لے کیا کرنا ہے. دبلا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ اچھا ہو گیا ورنہ میں ایسے مذاق برداشت نہیں کرتا. یہ کہہ کے نکل لیے. تو جیسے اس موٹے نے دبلے سے کہا تھا نا یہ میں نے مذاق نہیں کیا، یہ میں نے کیا کیا ہے. تو یہ جو میں نے 3 دعوے کیے ہیں نا، قضاء عمری 4 ہو گئے. 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں
اور عدالتی خلا یہ جج اپنی بیوی کو دے سکتا ہے طلاق, کسی اور کی بیوی کو ڈیورس. اس پہ ایک واقعہ بھی سناؤں گا نماز کے بعد انشاءاللہ, کہ یہ جو آج کل نئے نئے اسکالر کے فتوے دنیا میں جا رہے ہیں اس سے گھر کیسے ٹوٹ رہے ہیں. تو یہ جمعے کے بعد تھوڑی دیر انشاءاللہ. تو عاملوں کے بارے میں, اور چوتھا قضائے عمری. تو یہ میں نے مذاق بولو نہیں کیا, میں بالکل سیریسلی کہہ رہا ہوں, ایسا ہی سمجھتے ہو. ایک نے شکر ہے نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ مفتی صاحب جب اتنی کانفیڈنٹلی کوئی بات کہہ رہے ہیں نا, کسی نے لکھا مفتی صاحب کے پاس علم نہیں ہے, کسی نے کہا ان کو قرآن و سنت کو تو پتہ نہیں ہوتا, یہ تو تقلید کرتے ہیں. ایسے ایسے کمنٹس لوگوں کے آئے ہوئے نا. ایک نے لکھا یار ایک بندہ ایک ممبر پہ بیٹھ کے اتنی کانفیڈنٹلی کوئی بات کر رہا ہے تو کچھ تو ہوگا نا, تو کچھ ہے, سمجھتے ہو, کچھ نہیں ہے, 100% یہی ہے. اور پھر بتا دوں جو کہہ رہے ہیں نا مشکات کی اتنی حدیثیں عدالتی خلا پر اور بخاری کی اتنی حدیثیں, ایک حدیث یار اتنی کو چھوڑو. وہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ مشکات تو پڑھتے نہیں ہیں, ہم مشکات پڑھا چکے ہیں, خالی پڑھی نہیں ہے, پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے الحمدللہ, ہمیں مشکات کا آپ سے زیادہ پڑھا. تو میں ان کے فین اور فالوور سے کہوں گا کہ آپ اپنے شیخ سے کہیں کہ آپ نے جو مفتی طارق مسعود کے کلپ پر ریئیکٹ کیا ہے اور کہا کہ مشکات کی اتنی حدیثیں, تو مفتی صاحب نے مطالبہ کیا کائنڈلی کوئی ایک حدیث آپ ترجمے کے ساتھ پیش کر دیں کائنڈلی, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے, ہمیں اپنی جہالت کا اعتراف ہو کہ یار واقعی ہمیں تو مشکات کا ایک روایت آپ پیش کر دیں کائنڈلی. نہیں کریں گے اور یہ موضوع بھی ہمیشہ کی طرح کیا ہو جائے گا, دب جائے گا, پروگرام کیا ہو جائے گا بڑے. کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہے چیلنج بڑے بڑے کرتے ہیں, جب ریپلائی آتا ہے تو نیا چیلنج آ جاتا ہے, پرانا والا ختم. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.